بسم اللہ الرحمن الرحیم. وثلثت ان الحمد للہ دائما وما ليس مبدوءا به اجزم العلا. وثلثت بدایت کی حیثیت سے میری تیسری گفتگو من حیث البدایت یا ابتدا کے عنوان سے میرا تیسرا کلام یہ ہے کہ تمام تر تعریفات دائمی طور پر اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں. کہ تمام تعریفات کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالی ہی کی ہے. یہ ہو گیا وَثَلَّثْتُ أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ دَائِمًا. دوسرے مصرعے میں کہہ رہے ہیں وَمَا لَيْسَ مَبْدُوءًا بِهِ بِهِ أي بِحَمْدِ اللَّهِ بِالْحَمْدِ بِهِ کی ضمیر کا مرجع. اور جو کام چاہے وہ قول کی حیثیت سے ہو یا عمل کی حیثیت سے، جو کام حمد باری کے بغیر شروع کیا گیا ہو مبدوءً، وہ مقطوع الشرف ہوتا ہے، برکتوں سے عاری ہوتا ہے. وہ برکتوں سے عاری ہوتا ہے. جہاں تک حمد کا مسئلہ ہے، حمد کی افادیت ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک تو حل کتاب کے طور پر وَثَلَّثْتُ کو سمجھنا ہے. ہم نے اس کا ترجمہ کیا بدایت کے عنوان سے ہمارا تیسرا کلام یا تیسری گفتگو. تو یہ تیسرا شعر ہے. پہلے شعر میں بدأت بسم اللہ سے کتاب کو شروع کر چکے تھے. وَثَنَّيْتُ صلی اللہ ربی علی الرضا، تو دوسرے نمبر پر صلاۃ و سلام ہو گیا تھا. سلام تو نہیں تھا، صلاۃ تھا، لیکن صلاۃ و سلام تو بدایت تو ہو چکی تھی، کتاب کی ابتدا تو ہو چکی. اب پھر فرما رہے ہیں کہ بدایت کے عنوان سے میری تیسری گفتگو. ابھی بھی بدایت ہی بدایت ہے. کب تک بدایت رہے گی؟ یہ کیسی بدایت؟ تو کہا کہ ابتدا کی تین صورتیں ہیں. ایک ابتدا حقیقی، ایک ابتدا عرفی، اور ایک ابتدا اضافی. ابتدا حقیقی جس سے پہلے کچھ نہ ہو. ابتدا اضافی جس سے پہلے بھی کچھ ہو، اس کے بعد بھی کچھ ہو. اور ایک ابتدا ہوتی ہے عرفی، اصل مضمون سے پہلے. اصل مضمون سے پہلے جو گفتگو ہوتی ہے اس کو ابتدا عرفی کہتے ہیں. سمجھیے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ابتدا عرفی کے انداز میں
یا ابتدا اضافی بھی کہہ سکتے ہیں. ظاہر بات ہے ابتدا اضافی کہ ہم نے جب یہ تعریف کی کہ اس سے پہلے بھی کچھ ہو تو بسم اللہ بھی ہے، صلاۃ و سلام بھی ہے اس سے پہلے، اس کے بعد بھی کچھ ہو، اصل مضمون بعد میں آنے والا ہے. بئی معنی درمیان کا یہ جو شعر ہے ثلثت ان الحمد للہ والا، یہ درمیان میں ہو گیا ہے کہ اس کے ماقبل میں بھی ایک کلام ہے، اس کے مابعد میں بھی ہے. تو چونکہ ابتدا کی کئی شکلیں ہیں لہذا اب اس کو بدایت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ حمد باری سے بدایت چاہتے ہیں، ابتدا کرنا چاہتے ہیں، تو جب بسم اللہ ہوئی اسی وقت حمد ہو جاتی، لیکن یہ تو بسم اللہ کے بعد صلاۃ و سلام ہوا، اب حمد آ رہی ہے. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہیے کہ ایک تو قرآن کریم کی اتباع کی، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مضمون ابھی چل رہا ہے 3 شعر پر مشتمل. بدأت بسم اللہ وثنیت صلی اللہ وثلثت، 3 اشعار پر جو مشتمل جو مضمون ہے وہ حمد و صلاۃ کا مضمون ہے. اس کے بعد وہ بعد کہہ کے اب اپنے مضمون کی طرف آنے والے ہیں. معلوم ہوا یہ جو 3 شعر پر مشتمل مضمون ہے وہ حمد و صلاۃ کا مضمون ہے. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ حمد و صلاۃ کا مضمون شروع بھی ہو اللہ کے نام سے اور حمد و صلاۃ کے مضمون کا اختتام بھی ہو اللہ کے حمد پر. تو اپنے خطبے کے عنوان سے حمد و صلاۃ کی گفتگو کو خطبہ کہتے ہیں ہم آپ، تو اپنے اس مضمون کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے کر رہے ہیں اور اس کا اختتام بھی اللہ کے نام سے، حمد خداوندی سے فرما رہے ہیں. جس سے نیک امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اپنی حمد کو تھوڑی رد فرمائیں، اور پھر جب اتنی بابرکت ابتدا ہوگی، اتنا بابرکت خطبہ ہوگا تو خطبے کی برکتوں کی امیدیں مضمون میں بھی کی جائیں گی. باقی وما لیس مبدوءا بہ اجزم العلا، اس کو آپ پڑھ چکے ہیں، یہ روایت کا مضمون ہے. بھائی کل امر ذی بال لم یبدأ، ایک جگہ جہاں بسم اللہ ہے وہاں دوسری روایت میں بحمد اللہ ہے، ایک تیسری روایت میں بذکر اللہ ہے. 3 روایتیں ہیں اور تینوں میں مشترکہ طور پر اس کا نتیجہ کیا کہا گیا کہ اگر اس طرح نہیں ہوا تو یا تو وہ عمل تکمیل ہی کو نہیں پہنچے گا، یا اگر تکمیل کو پہنچ بھی گیا تو وہ برکتوں سے خالی اور عاری ہوگا. اجزم العلا. تو اس پورے تینوں روایتوں کے مجموعے کو آپ نے ایک مصرے میں، تیسرے شعر کے ایک مصرے میں پیش فرمایا ہے. وبعد فحبل اللہ فینا کتابہ فجاہد به حبل العدا متحبلا.
بعد حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کی رسی ہمارے مابین تو وہ اس کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کی رسی ہمارے درمیان تو وہ اس کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے. فجاہد بہی، بہی کی ضمیر کا مرجع حبل یا کتاب. تو اس رسی کے ذریعے یا کتاب اللہ کے ذریعے دشمن کے مکر و فریب کا، حبل العدا، دشمن کے مکر و فریب کا مقابلہ کر، درا حالے کے تو شکار کرنے والا ہے، متحبلہ. خطبے کے بعد اصل مضمون کی طرف آتے ہوئے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ لفظ بعد یہ ایک لفظ ہوتا ہے جو ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال کے لیے درمیان کی کڑی کی حیثیت سے لایا جاتا ہے. تو خطبے کا مضمون، اب اصل مضمون، دو مضمون کے درمیان کی کڑی ہے اور اسی سے دو مضمون کو جوڑا جاتا ہے، یہ بعد. فرمائے وبعد فحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی. کیا معنی اللہ تعالیٰ کی رسی؟ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اول تو خود قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے رسی فرمایا ہے، واعتصموا بحبل اللہ. لہذا علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن کریم کو حبل سے تعبیر کرنا یہ تعبیر قرآنی ہے. نیز لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم کو حبل سے تعبیر فرمایا ہے. ارشاد ہے کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، کہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. طرفہ بید اللہ، اس رسی کا ایک کنارہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ بندوں کے ہاتھ میں ہے. ظاہر بات ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رسی میں بن جائے تو وہ جو کنارہ بندوں کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو پکڑ لے اور مضبوطی سے پکڑ لے. تو روایت میں بھی قرآن کریم کو حبل سے تعبیر کیا گیا ہے. معلوم ہوا شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مستفاد قرآن کریم کا تعارف کراتے ہوئے حبل سے تعبیر فرمایا. کتاب اللہ حبل ممدود وبعد فحبل اللہ فینا کتاب. آگے فرمایا بھئی ظاہر بات ہے جیسا کہ بتلایا تھا کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک طویل مقدمہ ہے جو 94 اشعار پر مشتمل ہے. اس مقدمے میں جو بہت تفصیل ہے، اتنے سارے اشعار ہیں، تو اس میں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ جس طبقے سے آپ خطاب کرنے جا رہے ہیں
جس طبقے کے سامنے وجوہ سبع ائمہ سبع کی 7 قراتوں کو پیش کرنے جا رہے ہیں وہ قرآنی طبقہ ہے، وہ قارئین قرآن کا طبقہ ہے، حاملین قرآن کا طبقہ ہے۔ اس طبقے کی قرآن کریم سے عقیدت اور قرآن کریم کے باب میں عظمت، اس کو اور پختہ قرار دینے کے لیے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ مضمون کی بالکل ابتدا میں قرآن کریم کے فضائل بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، کیا قرآن بندوں کے حق میں کس قدر مفید ہے۔ فضائل بیان ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اس سے ترغیب ہوتی ہے، فضائل ذریعہ ترغیب ہے، تشویق کا باعث ہوتا ہے، فضائل کو سن کر داعیہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی فضیلت میں فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کا رشتہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے ساتھ برابر رہے اور اس تسلسل میں کبھی انقطاع پیدا نہ ہو، تو وہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رکھے، فتمسکوا بہ۔ روایت میں کیا ہے؟ فتمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ کیا معنی مضبوطی سے پکڑے رکھو؟ مضبوطی سے پکڑے رکھنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنا مقتدی بناؤ، اپنا رہبر بناؤ، قرآن کریم ہی کو اپنا مشیر بناؤ۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اور کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے آدمی اس بات سے متعلق اور اس عمل سے متعلق قرآن کریم سے دریافت کرے گا، معلوم کرے گا کہ یہ قول صحیح ہے یا نہیں، یہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، منشأ خداوندی کے مطابق ہے یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے منشأ کی تشریحات ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتے ہیں، یہ سب اللہ کی چاہت ہی کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ہمارا عمل اللہ کے منشأ کے مطابق ہے یا نہیں، یہ عمل سے پہلے معلوم کرنا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے من ساقہ قادہ الی الجنہ، بھئی جس نے قرآن کریم کو اپنا رہبر قرار دیا، مقتدی قرار دیا، اپنا مشیر قرار دیا، تو قرآن کریم من قادہ ساقہ الی الجنہ، وہ جنت کی راہ دکھلاتا ہے، وہ وہی کام کرواتا ہے جو دخول جنت کا باعث ہوتا ہے۔ تو رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا معنی یہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے اذہان ہیں، طبائع مختلف ہیں، فطرتیں مختلف ہیں۔ کسی فطرت میں پاکیزگی ہوتی ہے تو کوئی فطرت پاکیزگی سے بالکل عاری ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پاکیزگی سے عاری جو فطرتیں ہیں وہاں شرم و حیا ختم، صحیح غلط کی تمیز ختم، پاکیزہ اور غیر پاکیزہ ناپاک اس کی تمیز ختم، اور دنیا میں انسان ایسے ہی ماحول میں بستا رہتا ہے، بستا بھی ہے رہتا بھی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ اس کے سامنے آئے گا، چونکہ دنیا اسی کو غیر پاکیزہ چیزوں کو دنیا اپنائی ہوئی ہے، لیکن ایک شخص چاہتا ہے کہ نہیں
قدرت نے جس پاکیزہ فطرت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے اسی پاکیزہ فطرت کے ساتھ رہنا ہے اور اسی سے یہاں سے لوٹنا ہے، اور کوئی عمل ایسا نہیں کرنا ہے جو اس ذات کو ناپسند ہو، تو وہ کیسے کرے گا بیچارہ؟ تو کہا بہت آسان طریقہ ہے، دنیا کیا کہہ رہی اسے ایک طرف رکھو اور فوراً دنیا کے کہے کو قرآن کریم سے معلوم کرو کہ قرآن کا مشورہ کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے۔ من قادہ ساقہ للجنہ، تو ایسا شخص دنیا کی بہت برائیوں سے بچ جائے گا، اپنے آپ کو بہت سی گندگیوں سے وہ بچا سکے گا۔ یہ ہے قرآن کریم اللہ کی رسی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ پھر گندگیوں میں شرک کے قبیل کی بھی ہوتی ہے، کفر کے قبیل کی بھی ہوتی ہے، منافقت کی قبیل کی بھی ہوتی ہیں، گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے گناہ، یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان سب میں اگر کوئی ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے تو قرآن کریم۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ فجاہد بھی، تو قرآن کریم کے ذریعے دشمن کے مکر و فریب کا مقابلہ کر۔ میں دیکھیے دشمن کون؟ تو کہا ایک تو نفس انسان کا دشمن ہے، دوسرا دشمن کون؟ تو کہا شیطان ہے، ایک تیسرا بھی بڑا مضبوط دشمن ہے اور وہ ہے صحبت، معاشرہ، ماحول۔ یہ تینوں دشمن ہیں جو انسان کو ایسی راہ پر لے جاتے ہیں، گمراہی کی راہ، دلالت، جہاں سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے ضلالت اور گمراہی کے ماحول میں تو ان تینوں دشمنوں کا مقابلہ دلائل قرآنیہ سے کر۔ فجاہد بھی، دلائل قرآنیہ۔ فجاہد بھی حبل العدہ متحبلہ، درا حال ہے کہ تو شکار کرنے والا۔ یہ کیا معنی شکار کرنے والا ہے؟ ایک شکاری جب جال بچھاتا ہے، اس کے جال میں اگر کوئی پرندہ یا جانور آ گیا تو پھر بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ مچھلی جال میں آ گئی، پرندہ جال میں آ گیا، کوئی جانور چوپایا آ گیا جال میں، پھر وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں خود طاقت ہوتی ہے، لیکن جال میں پھنس جانے کے بعد اس کی ساری طاقتیں جواب دے دیتی ہیں۔ اب سمجھیے، دنیا میں رہنے والے دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے جو تین دشمن تھے، اور اس نے جو فضا قائم کر رکھی ہے بالکل موسوم زہریلی فضا، تو کیا کر اپنے آپ کو قرآن کریم میں ایسا رچائے بسائے رکھ اور قرآن سے ایسی ہدایت تو حاصل کرنے کی کوشش کر کہ جب بھی ادھر سے گمراہی کی دعوت ہو، ناپاکی کی دعوت ہو، تو ایسے وقت میں قرآن کریم کے آیات اور اس کے دلائل کا جال بچھا دے۔ جب تو قرآن کریم کی ہدایات اور اس کے دلائل کا جال بچھا دے گا تو وہ تینوں شیطان چاہے جتنے بھی مضبوط ہوں، لیکن قرآن کریم کے دلائل اور اس کی ہدایت کے جال میں پھنسنے کے بعد وہ سب کمزور پڑ جائیں گے۔
اب تیرے لیے ان کا مقابلہ آسان ہو جائے گا. اس کو فرمایا متحبلہ، درا حال ہے کہ تو شکار کرنے والا ہے. وَأَخْلِقْ بِهِ إِذْ لَيْسَ يَخْلُقُ جِدَّةً جَدِيدًا مُوَالِيهِ جَدِيدًا مُوَالِيهِ عَلَى الْجِدِّ مُقْبِلًا. عبادت پڑھتے ہوئے جو ٹکڑے کرنا ہو ٹکڑے سمجھیں. وَأَخْلِقْ بِهِ إِذْ لَيْسَ يَخْلُقُ جِدَّةً، یہاں کوئی ٹکڑا نہیں کیا ہے، پورا مصرع ایک ساتھ پڑھا ہے. جدیدم موالی ہے، جدیدم موالی، پھر علی الجد مقبل. جی کیا کہا پہلے مصرے میں؟ قرآن کریم کیسا عجیب ہے، کیا ہی عجیب ہے قرآن کریم. کیوں؟ اذ لیس یخلق جدۃ، کہ اس کی جدت تو کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے. یا اس کی جدت میں کبھی کمی آتی ہی نہیں ہے. اس کی جدت کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے. جدت پرانی نہ ہونے کے بجائے ترجمہ یہ کریں کہ اس کی جدت کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی جدت میں کمی نہیں آتی. دوسرا مثال جدیدم موالی، موالی ہی قرآن کریم کو دوست رکھنے والا، موالی. قرآن کریم اپنے دوست کو عزت دلاتا ہے. ویسے لفظی ترجمہ ہوگا قرآن کریم کا دوست باعزت ہوتا ہے. قرآن کریم کا دوست، اس سے دوستی رکھنے والا جدیدن باعزت ہوتا ہے. لیکن کب؟ علی الجد مقبلہ، جبکہ وہ پوری محنت اور توجہ سے پوری محنت کے ساتھ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہونے والا ہے. جبکہ وہ پوری محنت کے ساتھ مقبلہ قرآن کریم کی طرف توجہ کرنے والا ہے، متوجہ ہونے والا ہے. پہلے مصرے میں فرمایا وَأَخْلِقْ بِهِ، یہ اظہار تعجب کے لیے قرآن کریم کیا ہی عجیب ہے. کیوں؟ تو کہا اذ لیس یخلق جدۃ، دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، دنیا کا کوئی بھی مقرر ہو، متکلم ہو، کچھ وقت سننے کے بعد اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے. اس کتاب کو پڑھنے، اس متکلم کو سننے کا شوق ختم ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو جدت سے عبارت ہے، جس کا نام ہی جدت. وہ ہر اعتبار سے جدت، ہر زمانے میں جدت. ہر اعتبار سے کیا مانا؟ قرآن کریم اپنے الفاظ اور اپنے تلفظ کے اعتبار سے بھی بالکل عجیب ہے. دیکھیں کیسے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تلاوت کی راہ بتلاتے ہیں، توفیق دیتے ہیں تلاوت کی، تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اگر روزانہ کا ایک پارے کا معمول رکھتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس کا دل اسے اپیل کرتا ہے کہ بھئی اب اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، اب 2 پارے ہونے چاہیے.
اور پھر وہ تلاوت کرتے کرتے ایک خاص قسم کی فرحت، چین، سکون محسوس کرتا ہے. وہ اس کو اپنی زندگی میں برکتوں کا باعث خیال کرتا ہے. اس کی روح تازہ رہتی ہے. جب یہ سارے فوائد وہ تلاوت میں دیکھتا ہے تو تلاوت کرتے کرتے کبھی اس کو اکتاہٹ نہیں ہوتی. جب یہ سارے فوائد دیکھتا ہے تو تلاوت کرتے کرتے اس کو کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی. وہ اس کا شوق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. وقت تو نہیں ہو گیا؟ حافظ قرآن اگر صحیح معنی میں وہ حافظ ہے اور اس نے قرآن کریم کو اس لیے حفظ کیا ہے کہ بھئی حامل قرآن اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزتوں سے نوازا جانے والا ہے. خود بھی اس کے ساتھ عزتوں کا معاملہ ہوگا، اس کے والدین کے ساتھ بھی ہوگا، اس کے جو ہے وہ خاندان والوں کے ساتھ بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ایک تو ہمارے حافظ ہوتے ہیں جو صرف درجے حفظ میں ملازمت کے لیے حفظ رکھتے ہیں، وہ نہیں، صحیح معنی میں حافظ. تو ایسے یہاں حافظ چوہان سب ایک مدرس تھے. صبح سے شام تک، رات تک، عشاء تک یہاں رہتے تھے. فجر ہوئی نہیں کہ بچے چائے پینے گئے. ان کے یہاں پڑھنے والے بچوں کو چائے ٹھیک نہیں لگتی تھی. وہ ذرا سی چائے پینے کی پیدل ان کے گھر جاتے تھے، سبق سناتے تھے اچھے بچے. کچھ بچے سبق کا پارا شروع کر دیتے تھے. 11 بجے کھانا کھایا، وہ گھر تشریف لے گئے ہیں. بچے یہاں سے کھانا کھا کے ان کے گھر جا رہے ہیں، ان کو سنا رہے ہیں. ظہر میں وہ بچے لوٹ رہے ہیں، مغرب بعد پھر یہاں. ایک آدمی صبح سے شام تک تحفیظ میں اتنی مصروفیت کے باوجود یومیہ خود 10 پاروں کی تلاوت. ہمیں ان کے ساتھ امامت کا موقع ملا. وہ سری نمازیں ان کے ذمے تھی، جہری ہمارے ذمے. ہم دیکھتے تھے کہ وہ مسجد سے نکلتے ہیں اور چپل پہنتے ہیں تلاوت. تو ہم نے کہا کہ آپ سب تو کہا صاحب ہمیں 10 پاروں کے نصاب تک پہنچنا ہے، میرا یومیہ 10 پاروں کا نصاب ہے. یہ ہے حفاظ. ان کو کہہ رہے ہیں کہ عمر ہو جاتی ہے، اس کے باوجود 10 پاروں کی تلاوت ان کو تھکاتی نہیں، ان کو مزہ آتا ہے. اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کو انہیں حیرت ہوتی ہے. لیکن یہ کب؟ جب اللہ تعالیٰ توفیق کی دولت سے نواز دے، اس کا صحیح ذائقہ ہمیں اور آپ کو مل جائے، تب جا کے یہ باتیں ہوتی. تو ایک حافظ حفظ پڑھتے پڑھتے تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے. ایک تالی تلاوت کرتے کرتے نہیں اکتاتا ہے. ایک قاری عمر بھر قرآن کریم کے الفاظ کے تلفظ کو بناتا ہے، بناتے بناتے عمر جواب دے دیتی ہے، لیکن وہ اس احساس کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے کہ ابھی بھی تلفظ کے کمال کے جس درجے کو ہمیں پہنچ کے جانا چاہیے تھا وہ نہیں جا پائے. تو انسان کی عمر تمام ہو گئی، لیکن قرآن کریم کے الفاظ کے تلفظ کا جو کمال تھا وہ تمامیت کو نہیں پہنچا. تو اس کا شوق بڑھتا تھا کہ ہم اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں. ایک خوش الحان قاری ہے، اس کو دیکھیے، وہ خوش الحانی میں اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کی تلاوت میں تدویراً ہو یا ترتیلاً ہو یہ ساری تحسین، لیکن تحسین کی کوششیں کرتے کرتے وہ تھک جاتا ہے. تحسین کا باب ختم نہیں ہوتا ہے، تحسین کا باب وہ ختم نہیں ہوتا ہے. پھر معانی قرآن کا جہاں تک مسئلہ، تفسیر کا مسئلہ، صدیوں سے قرآن کریم کی آیات کی ضرورت کے مطابق لوگ تفسیر فرما رہے ہیں، تشریح فرما رہے ہیں. اور قرآن کریم کا خزانہ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں، کم ہونے کا نام نہیں. ختم تو بہت دور کی بات ہے. جب ضرورت پیش آتی ہے وہیں سے لاتے ہیں، جب ضرورت پیش آتی ہے وہیں جاتے ہیں. اس کو کہا وہ اخلق بھی. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے
کہ صدیوں سے لوگوں کی ضرورتوں کو اس طرح پوری کرتا. ایک کتاب بہت عمدہ شرح ہو، بہت مقبول شرح ہو، لیکن اس کی افادیت کا ایک دائرہ ہوتا ہے. اس کی افادیت کا ایک دائرہ ہوتا ہے. قرآن کریم کا دائرہ کیا پوچھیں؟ اس کو کہا وہ اخلق بھی اذ لیس یخلق جدۃ. چلیے انشاءاللہ. قاری کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے تلفظ سے